شعر کی تعریف میں شعر کے معنی لغت میں جاننے کے ہیں۔ اصطلاح میں اس کا کلام موضوع کا نام اصطلاح میں اسے اس کلام موضوع کا نام ہے جو اوزان مقررہ میں سے کسی وزن پر ہو، مکفہ ہو، بالقصد موضوع کیا گیا ہو۔ پس یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر ایک کلمہ کسی رکن کے وزن پر ہو یا کلام ہو مگر موضوع نہ ہو، یا کلام موضوع ہو مگر مکفہ نہ ہو، یا کلام موضوع مکفہ بالقصد نہ موضوع کیا گیا ہو، وہ اصطلاح کے موافق شعر نہیں ہے۔ شاعر کے لغوی معنی جاننے والے کے ہیں۔ اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جو برائی بھلائی، بحر و وزن و تقطیع و قافیہ وغیرہ لوازم شعر کو جانتا ہو۔ پس جو شخص ان لوازم شعری سے خبردار نہ ہوگا، طبع موضوع رکھتا ہو، اس کو شاعر نہ کہنا چاہیے۔ حالی اپنی کلیات میں لکھتے ہیں کہ شعر کے لیے وزن ایک ایسی چیز ہے جسے راگ کے لیے بول، جس طرح راگ فی حد ذات ہی الفاظ کا محتاج نہیں، اسی طرح نفس شعر وزن کا محتاج نہیں، البتہ وزن کی شرط نظم کے لیے ہے۔ قدیم عرب کے لوگ یقیناً شعر کے یہی معنی سمجھتے ہیں کہ جو شخص معمولی آدمیوں سے بڑھ کر کوئی مؤثر اور دلکش تقریر کرتا تھا اس کو شاعر جانتے تھے۔ جاہلیت کی قدیم شاعری میں زیادہ تر اسی قسم کے برجستہ اور دلاویز فکرے اور مثلیں پائی جاتی ہیں جو عرب کی عام بول چال سے فوقیت اور امتیاز رکھتی ہیں۔ یہی سبب تھا کہ جب قریش نے قرآن مجید کی نرالی اور عجیب عبارت سنی تو جنہوں نے اس کو کلام الہی نہ مانا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہنے لگے، حالانکہ قرآن شریف میں وزن کا مطلق التزام نہ تھا۔ محقق طوسی اساس الاقتباس میں لکھتے ہیں کہ عبری اور سریانی اور قدیم فارسی میں شعر کے لیے وزن حقیقی ضرور نہ تھا۔ سب سے پہلے وزن کا التزام عرب نے کیا۔ قافیہ بھی ہمارے ہاں شعر کے لیے ایسا ہی ضروری سمجھا گیا جیسے کہ وزن، مگر در حقیقت وہ بھی نظم ہی کے لیے ضروری ہے، نہ شعر کے لیے۔ اساس میں لکھا ہے کہ یونانیوں کے یہاں قافیہ بھی مثل وزن کے ضروری نہ تھا۔ الغرض وزن اور قافیہ جن پر ہماری موجودہ شاعری کا دار و مدار ہے، جن کے سوا اس میں کوئی خصوصیت ایسی نہیں پائی جاتی جس کے سبب شعر پر اطلاق کیا جا سکے، یہ دونوں شعر کی ماہیت سے خارج ہیں۔ اس لیے زمانہ حال کے محقق شعراء کا مقابل، جیسا کہ عموماً خیال کیا جاتا ہے، نثر کو نہیں ٹھہراتے بلکہ علم و حکمت کو ٹھہراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح حکمت کا کام براہ راست یہ ہے کہ ہدایت کرے، تحقیقات میں مدد پہنچائے اور روشن کرے، عام اس سے کہ کوئی اس سے محفوظ یا متعجب یا متاثر ہو یا نہ ہو، اسی طرح شعر کا کام براہ راست فی الفور لذت یا تعجب یا اثر پیدا کرے، عام اس سے کہ کوئی مقصد اس سے حاصل ہو یا نہ ہو، اور اس سے کہ نظم میں ہو یا نثر میں۔ حالی نے یہاں انتہا درجے کی غلطی کی ہے اور اپنے معتقدوں کو غلطی میں ڈالنے کا کام کیا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ کہا کہ شعر کے لیے وزن شرط نہیں، وہ اہل منطق ہیں۔ اساس الاقتباس کا حوالہ دیا ہے، وہ بھی فن منطق ہی ہے۔ منطقین کی اصطلاح میں شعر اور چیز ہے اور شعراء کے نزدیک شعر اور چیز ہے۔ پس حالی نے نافہمی سے منطقین کی تعریف کو شاعروں کی تعریف کے مبحث میں داخل کر دیا۔ محقق طوسی نے اساس الاقتباس میں بطور منطقیوں کے شعر کی تعریف کی ہے، کیونکہ یہ کتاب ہی منطق میں لکھی ہے۔ معیار الاشعار میں شعر کی تعریف اس طرح کی ہے جو عرف جمہور میں مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ شعر کلام موضوع مکفہ کا نام ہے، کیونکہ یہ کتاب فن عروض میں لکھی ہے۔ پس منطقیوں کے نزدیک وزن شعر کی ماہیت میں معتبر نہیں، ان کے نزدیک جو کلام قضایۂ تخیلیہ سے بنے وہ شعر ہے، وزن کا ہونا اس میں ضروری نہیں۔ چنانچہ شیخ ابو علی سینا کتاب الشفا کے بحث میں منطق میں فرماتے ہیں، لا نظر للمنطقی فی شیء من ذالک الا فی کونا کلامھا مخیلہ، یعنی منطق کی نظر وزن اور قافیہ کی طرف نہیں، اس کے نزدیک تو یہ چاہیے کہ وہ کلام مخیل ہو۔ دوسری جگہ کہتے ہیں انما ینظر المنطقی فی الشعر من حیث ہوا مخیل، یعنی وہ شعر
میں اس حیثیت سے غور و فکر کرتا ہے کہ وہ کلام مخیل ہے۔ امام راضی نے شرح ایوان الحکمہ میں فرمایا ہے ان نظر فیہ من حیث انہ یفید تخیلا قائما مقام التصدیق والترغیب فذلک هو المنطق، بلکہ محقق طوسی نے خود اساس میں دونوں اصطلاحوں کے فرق کو کھول دیا ہے۔ اس طرح کے شعر در عرف منطقی کلام مخیل ستو و در عرف متاخران کلام موضوع مکفہ، اور دوسری جگہ لایا ہے مادہ شعر سخن ستو صورتش نزدیک متاخران وزن و قافیہ و نزدیک منطقیاں تخیل، پھر کھول کر اساس میں یوں کہا ہے نظر منطقی خاص است بتخیل وزن و را ازان جہت اعتبار کنند کہ بو سے اقتضائے تخیل کنند و صناعت منطق باحث بالذات از تخیل شعر است و بالغرض از دیگر احوال۔